Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا خوب خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ لوگ جب کوئی تجارت کا سامان دیکھتے یا کوئی تماشا دیکھتے تو اس کی طرف تیزی سے لپک پڑتے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے۔ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے تماشے سے اور تجارت سے۔ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں نماز جمعہ کے کچھ احکام اور اس کی فضیلتیں بیان ہوئی تھیں کہ جب نماز کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے لپک پڑو اور خرید فروخت چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ اب آگے چونکہ نماز کے لیے بلایا گیا تھا تو نماز ایک مختصر وقت میں مکمل ہو جاتی ہے، تو جب نماز مکمل ہو جائے تو اب نماز کے بعد کا حکم ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق، اس کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نماز جمعہ کے بعد جو خرید و فروخت کا حکم دیا گیا یہ وجوبی نہیں ہے کہ ضروری ہے، بلکہ یہ انسان کی اپنی منشا اور اس کے اپنی خواہش پر یہ حکم ہے کہ پہلے درجے میں نماز کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو جانتے ہوئے نماز کی تیاری کریں اور جتنی جلدی ہو سکے نماز کے لیے، جمعہ کے نماز کے لیے پہنچے، کیونکہ جو جتنے جلدی اور جتنے پہلے آئے گا اتنا ہی اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ جب نماز مکمل ہو جائے تب آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اگر آپ کا جی چاہے تو جائیے خرید فروخت کر لیجئے، گھر کا ساز و سامان خرید لیجئے اور اللہ کا جو رزق ہے دیا ہوا اسے تلاش کر لیجئے، اور اگر جی چاہے تو مسجد میں آپ بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کریں اور عصر تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کبھی تلاوت کریں، کبھی تسبیح پڑھیں، کبھی نفل پڑھیں، کبھی وغیرہ وغیرہ، جو آپ کی مرضی ہو وہ کریں، لیکن یہ نماز کے بعد کا گویا کہ حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جمعہ کے دن چھٹی کا اعلان کیا تھا، رخصت کا اعلان کیا تھا کہ تمام کام کاج 6 دن مکمل طور پر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جب جمعہ کا دن آئے گا تو نماز جمعہ کی تیاری کے لیے رخصت دی جائے گی، لہذا جمعہ کے دن کوئی کام کاج نہیں ہوگا۔ نماز ہو جائے پھر اپنا جس کو جو کچھ کرنا ہے وہ اپنا کرے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گویا کہ کام کاج سے مراد جو آفیشلی ورک تھا
اسے عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن بند کر دیا، اور جمعہ کے بعد جو اپنا پہلے بازار اور دیگر تمام چیزیں لگا کرتی تھیں، تو جو بازار کرنے والے تھے وہ اپنا جمعہ کے بعد جاتے بازار میں، اپنا جو چاہتا خریدتے اور اپنا بیچتے، وہ ساری چیزیں ہوا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعہ کی اہمیت کی وجہ سے جمعہ کے فضائل بیان کیے کہ ایک صحابی تھے، ایک مرتبہ وہ کیا بولتے ہیں کہ کھیتی کر رہے تھے، اپنا باغات میں محنت کر رہے تھے، جس کپڑے میں انہوں نے وہاں پر کھیتی کی اسی کپڑے میں وہ ڈائریکٹ جمعہ کے دن آ گئے، تو گرمی کا موسم ہے، پسینہ بہہ رہا تھا، تو اس کی بو جو ہے پورے اس میں پھیل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے گوئے احکامات پہ بیان کیے کہ غسل کر کے آئیں، نیا صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا پہن کر آئیں، اور عطر لگا کر آئیں، اور پہلے آئیں، خاموشی کے ساتھ آئیں، وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے بعد سے پھر رک گئے، اور جب بھی جمعہ کو آتے نہا کر پورے فریش ہو کر اس کے بعد پھر جمعہ کے دن آتے۔ اس لیے جمعہ کے دن کا جو غسل ہے وہ مستحب رکھا گیا ہے کہ اگر آپ پاک ہیں، جیسے کہ آپ پاک صاف ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ جو ہے بغیر نہائے ہوئے، بغیر غسل کیے ہوئے اگر آپ جمعہ کے نماز کے لیے آتے ہیں تو اس میں کوئی برائی، کوئی قباحت نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں، آپ کی جمعہ کی نماز ہوگی۔ ہاں اگر جمعہ کے لیے الگ سے اہتمام کر لیں، پھر نہا لیں، پاکی پر پاکی حاصل کر لیں، تو یہ آپ کے لیے سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ تو جمعہ کے بعد یہ حکم گویا کہ خرید فروخت کا ہوا۔ مقصد کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ابھی جمعہ کے احکامات صحیح طور پر معلوم نہیں تھے، جمعہ کا حکم ان کو صحیح طور پر معلوم نہیں تھا۔ تجارتی لوگ تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اور کاروبار وہ اچھے ڈھنگ سے اور اچھے انداز سے کرتے تھے، گویا کہ اس میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ جب کبھی کوئی قافلہ آتا تو گویا کہ وہ ایک اعتبار سے وہ ڈھنڈورا پیٹتا، طبل بجاتا ہوا، ڈنکا پیٹتا ہوا آتا کہ لو یہ سامان آ چکا ہے، اب جو لینے والے ہیں وہ آ جائے جلدی سے۔ تو ایک شخص تھا اس زمانے میں، اس کا نام دحیہ بن خلیفہ تھا۔ جب وہ ملک شام سے زیتون کا تیل اور دیگر تمام ضروریات زندگی وہ لے کر آتا، جو گھر کا ساز و سامان ہوتا، ضروریات ہوتی، اسے لے کر آتا، تو وہ آتا تو اس کے ساتھ طبل بھی بجایا جاتا تھا۔ کچھ تو قافلے کے لوگ ہوتے تھے، کچھ مدینے کے لوگ بھی ہوتے تھے، تو لوگ جلدی اور تیزی کے ساتھ اس کی طرف جاتے تھے تاکہ سامان جو ہے ابھی آئے اور ہم جلدی سے صحیح اور بہتر مال خرید لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو سامان ہم کو ملے وہ صحیح نہ ملے، تو لوگ دوڑ پڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ جمعہ کا خطبہ عام نصیحتوں کی طرح ہے کہ اگر ہم یہ نہیں بھی سنیں گے تو جائیں گے، خرید فروخت کر کے آ جائیں گے، اس کے بعد آ کے جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے کہ ادھر سے وہ طبل بجا، وہ ڈنکا پیٹا گیا، لوگوں نے دیکھا، آواز اور شور سنا، تو فوراً تیزی کے ساتھ خطبہ جمعہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطبے کی حالت میں کھڑا ہوا چھوڑ کر سب کے سب بھاگ گئے، مسجد چھوڑ گئے اور جا کے سامان خریدنے لگے۔ اس وقت صرف 12 لوگ تھے جو مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں گئے۔ ان میں خلفائے راشدین یعنی 4 خلفاء بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیان فرمایا کہ یہاں پر اب کتنے لوگ باقی ہیں، تو گنا گیا تو 12 لوگ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 12 کے 12 لوگ بھی چلے جاتے اور بھاگ جاتے تو اللہ کا عذاب سب کے اوپر مسلط ہو جاتا، اور اوپر سے نام بنام، سمجھ رہے ہیں، نام بنام پتھروں کی بارش ہوتی۔ جیسے ابرہہ کا لشکر آیا تھا تو ابابیل جو پرندے تھے، جو پرندے لے کے جاتے تھے، تو پرندے جس پتھر کو چھوڑتے تھے وہ پتھر اسی انسان پر گرتا تھا جس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ ایک بڑی مقدار میں پرندوں نے ان کے اوپر حملہ کیا جب، تو ایک لاکھوں کی فوج جو تھی وہ سب تتر بتر ہو گئی اور بھسم ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا ایک عجیب اصول ہے کہ جب وہ کسی کو غارت کرنا چاہتا ہے، تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آج کے آلات جیسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو جس چیز کو چاہے حکم دے دے، بس وہیں سے وہ چیز تباہی مچانے کے لیے کافی ہے۔ ابرہہ کے لشکر پر ایک چھوٹا سا کنکر پڑتا تھا۔ بھائی ابابیل چڑیا ہوتی کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی، 50 گرام 100 گرام گوشت زیادہ تھا۔ اب وہ کتنا بڑا پتھر اٹھا کے لے کے جائے گی؟ تو ایک چونچ میں، منہ میں، اور 2 اپنے پنجے میں دبا کر وہ پرندے اڑتے تھے، اور اس کے بعد وہ چھوڑتے تھے چھوٹے چھوٹے کنکر۔ جب وہ کسی بھی فوجی، ابرہہ کے فوجی پر کسی کے سر پر گرتا، سمجھ رہے نہیں، تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا پتھر کا وہ سر پہ گرتا اور اسے پھاڑتے ہوئے اس کے نیچے پیر سے نکل جاتا، سر پہ گرتا اور پورا پھاڑتے ہوئے یہاں پیٹ کے سامنے سے نکل جاتا، اس کا دھڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا، بڑھ جاتا اور گر جاتا، مر جاتا، اس میں سڑن پیدا ہو جاتی۔ پھر سڑن پیدا ہونے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ سڑا تو بس اچانک گر گیا اور آدمی ختم ہو گیا، نہیں، پور پور سڑتا تھا۔ پہلے یہ پور سڑے گا، گرا، جیسے یہ گرا یہ سڑ جائے گا، جیسے یہ گرا یہ سڑ جائے گا، یہ گرا یہ سڑ جائے گا، یہ گرا یہ سڑ جائے گا۔ آج بھی بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ کی انگلی کاٹنی پڑے گی، انگلی کاٹ دیا، بھائی آئی ایم سوری انفیکشن بڑھ گیا، آپ کا یہاں سے پورا کاٹنا پڑے گا، یہاں کاٹ دیا، سوری آپ کا انفیکشن بڑھ گیا، یہاں سے کاٹنا پڑے گا۔ جوڑ جوڑ سے ڈاکٹر کاٹتے ہیں اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ابرہہ کے اوپر یہ کر کے دکھایا، کس کے ذریعے؟ ابابیل پرندوں کے ذریعے۔ اس کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، بس اس نے یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم دیا ہے کہ دیکھو قدرت ہماری ہر چیز پر قادر ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں جفا کشی کے لیے رکھا ہے، تمہیں رکھا اس لیے کہ تاکہ تم حق پر قائم رہو اور ڈٹے رہو۔ ڈٹو گے تو ہم مدد بھی بھیجیں گے، نہیں ڈٹو گے تو پھر ہماری تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ آج غزہ کے لوگ ڈٹے ہوئے، اللہ کو ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں جو 57 ملکوں میں مرے پڑے ہوئے، ان کی ضرورت نہیں اللہ کو، یہ تو خود رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، یہ ایک ایک کر کے خود اپنے ملکوں پر قبضہ بھی کروا لیں گے۔ تو اللہ کا معاملہ عجیب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 12 لوگ بھی یہاں سے چلے جاتے تو سب کے اوپر ان کے نام سے پتھر گرتا اور سب ہلاک ہو جاتے، لیکن تم لوگ نہیں گئے، اس لیے اللہ رب العزت نے روک لیا، عذاب مکمل طور پر نازل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے احکام پھر بیان فرمائے، صحابہ نے اس کی اہمیت کو جانا اور پھر اس پر عمل کیا۔ لیکن بہرحال اس وقت جب یہ لوگ چلے گئے خرید فروخت کے لیے تو انہی کے بارے میں کہا گیا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ تجارتی سامان دیکھتے ہیں، اَوْ لَهْوًا، یا کوئی تماشا ہو رہا ہو، ڈگی پیٹی جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکے اور اللہ کے نبی کو چھوڑ گئے، تو اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس تماشے سے اور اس تجارت سے۔ قحط کا زمانہ تھا اور سبھی کو معلوم ہے کہ جب کسی چیز کی قلت ہو جائے، کمی پڑ جائے، تو آدمی زیادہ سے زیادہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے،
کہ ہمیں دیر تک جو ہے پھر اس چیز کی ضرورت نہ رہے۔ ابھی کورونا کے زمانے میں شاید ہوا تھا کہ معلوم ہوا کہ نمک جو ہے اب نہیں ملے گا، نمک نہیں ملے گا۔ لوگ جو ہے معلوم ہوا کہ 100 پیکٹ ایک ساتھ خرید کر لا کے انہوں نے رکھ دیا۔ ہوا یہ ایک نمک کہ نہیں ملے گا، لوگ مارے ڈر کے صرف ایک پتہ نہیں جھوٹی افواہ اڑی، مارے ڈر کے کوئی 10 کوئی 20 کوئی 50 کوئی 100 خرید کے لا کے رکھ دیا، اور بڑے اس میں قیمت میں خرید کے لے، جتنے کا ریٹ ہے اس کے دگنا تگنا میں خرید کے لے لا کے رکھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ افواہ تھی، تو اب وہ لوگوں سے کہہ رہے بھائی ہمیں لے لو، کہ بھائی جو 10 روپے کی چیزیں تھی اس میں کیوں خریدیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو دنیاوی چیز ہے یہ دنیا میں رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کھاؤ گے تب بھی ایک وقت موت آئے گی، اور نہیں کھاؤ گے تب بھی موت آنی ہے۔ اللہ کا ذکر، اس کی عبادت چھوڑ کے دنیا کی طرف تم پلٹو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر بہتر ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے۔ فلسطینی بھائی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھ رہے ہو؟ ہمارے نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم زندہ ہیں، اور زندوں کی نماز جنازہ نہیں ہوا کرتی، زندوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، شہید کا نماز جنازہ نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے، اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو اسی حال میں لے جا کے دفن کر دو، وہ زندہ ہے، اور زندے کی نماز جنازہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہم زندہ ہے، لڑ رہے ہیں تو بھی زندہ ہے، شہید ہو گئے تو بھی زندہ ہے۔ تم ہماری نماز جنازہ مت پڑھو، اپنی نماز جنازہ پڑھ لو، کیونکہ تم سب مر چکے ہو۔ اللہ نے فرمایا عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ تو یہ قحط سوالی کے زمانے میں اس خوب ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ مقدار میں اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس نے تم کو عام زمانے میں رزق دیا، وہی پروردگار قحط کے زمانے میں بھی رزق دے گا۔ اور آج بھی کیا قحط نہیں پڑ رہا ہے کیا؟ معلوم ہے کہ افغانستان میں کیا بولتے ہیں راجستھان میں قحط پڑ گیا، تو کیا ہمارے یہاں دوسری جگہوں سے اس کا انتظام نہیں کیا جاتا کیا؟ جائیں کتنے شہر ایسے آپ کو ملیں گے جہاں پر پانی کیا بولتے ہیں کہ 400-500 میٹر نیچے پہنچ چکا ہے، ان کے لیے صحیح پانی صاف و شفاف نہیں ہے، تو کیا وہاں کے لوگ مر گئے کیا؟ عرب سب سے بڑی مثال ہے اس کی۔ عرب میں جہاں کھودو پانی ہے ہی نہیں، جہاں جتنا کھودو ڈالو پانی ہے ہی نہیں۔ جب پانی ہی نہیں ہے، لیکن کیا وہاں پر کوئی شخص آج تک پیاسا مرا؟ پانی کا انتظام کس نے کیا؟ کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی، کوئی غلہ نہیں پیدا ہوتا، کوئی اناج نہیں پیدا ہوتا، کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا ہے نا، کوئی سبزی نہیں پیدا ہوتی، وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن کیا وہاں پر کوئی چیز ایسی ہے جو نہ ملتی؟ ہم سے زیادہ فریش اور تازہ پھل اور تمام چیزیں وہاں پر ملتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار ان کو رزق دے اور اپنے پھلوں میں سے رزق عطا فرما، اعلیٰ قسم کے پھل۔ تو بالکل فریش مال ان کے پاس جاتا ہے، ریجیکٹ جائے تو واپس کر دیا جاتا ہے۔ آج تک کوئی پیاسا مرا؟ ہندوستان کا نامہ نگار کہتا ہے، اینکر کہتا ہے کہ اپنے کیا بولتے ہیں خبر دیتے ہوئے کہ تم لوگ پانی سے ڈرتے ہو کہ پانی ہمارا ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ عرب دیکھ لو، کروڑوں لوگ بستے ہیں، نہ جانے کتنے ہندوستان کے لوگ بھی وہاں پر نوکریاں کرتے ہیں، لیکن بتاؤ آج تک کوئی بھی وہاں پر پیاس سے مرا جبکہ پانی وہاں نہیں ہے؟ تو اللہ ہر جگہ دینے والا ہے۔ تو جب دینے والا ہے تو تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اور پھر اللہ کا ذکر کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ اپنوں کو بھوکا رکھ لے، اپنوں کو وہ ستائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنوں سے تو بہت محبت کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ جو ذکر کرنے والے ہیں دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف لو لگانے والے ہیں، تو یہ جان لیں واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر ہے رزاق، سب سے بہتر رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات پر ویسے ہی ایمان کی توفیق نصیب فرمائے جیسے اس نے اپنی صفات قرآن میں بیان فرمائی ہے اور جیسے اس کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔
ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك